3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعوت الصائم، روزے کی حالت میں جب انسان ڈسٹریس میں ہوتا ہے اس وقت، اور ایسا ڈسٹریس ہو جس میں انسان اللہ پہ صبر کر رہا ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں صبر کی حالت میں جب مشکل آئی ہو نا انسان پر، اس وقت جہاں پہ آپ صبر کر رہے ہیں نا، اور آپ اس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اب وہ آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ منوا سکتے ہیں اس ٹائم پہ۔ چلے آپ پر یہ مشکل تو آئی ہوئی ہے، اللہ چلے میں اس کو برداشت کروں، اللہ مجھے اس کی جگہ فلاں چیز عطا کر دے۔ تو ایسے موقع پر اس اپرچونیٹی کو بعض اوقات لوگ نا وہ باویلا کر کے، رود ہو کے نا اور شکوے کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو وہ اپرچونیٹی تھی جہاں پہ اللہ کی یعنی اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ تکلیف میں ہے اور وہ صبر کر رہا ہے، اللہ کو اس کی دل کی کیفیت، اور اس موقع پر جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے تو آپ کی ایک بہت کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان بڑا بڑا کچھ مانگ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ جس نے بھی صبح کی بی من نعمت او باحد من خلقک، آپ کی مخلوق میں سے اس پہ کوئی بھی نعمت ہے نا وہ آپ کی طرف سے ہے، فلک الحمد ولک الشکر۔ حدیث میں آتا ہے جس بندے نے دن میں صبح یہ دعا پڑھ لی نا، اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے رات کو یہ دعا پڑھ لی اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نا 3 طرح کے لوگ بہت پسند ہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی طرف اسمائل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دس از امیزنگ حدیث۔ ون آف دیم از جس کی خوبصورت بیوی ہو اور کمفرٹیبل بیڈ ہو، لیکن وہ رات کو اپنی بیوی اور اپنے کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کے ہی لیوز ہز ڈیزائر، اور اللہ تعالیٰ اینجل سے کہتے ہیں فرشتوں سے کہ اس نے کیوں چھوڑا؟ He could have slept, he could have fulfilled his desires۔ نیند بھی ایک ڈیزائر ہے نا، سوتا رہتا، کس کے لیے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان پہ مسکراتے ہیں۔ اچھا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کی طرف دیکھ کے مسکرانے کا؟ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسجد میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر رب اپنے کسی بندے پہ دنیا میں مسکرا دے تو اس کا پھر حساب نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اگر آپ اپنے کسی ایک بندے پہ مسکرا دینا پھر اس کا حساب رب نہیں لیتا، وہ کریم ذات ہے، وہ غنی ذات ہے۔ میری ماں نا اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب کسی سے بحث ہو جائے اور آپ کو لگے کہ ہر دلیل کے باوجود وہ انسان نہیں مان رہا تو خاموش ہو جایا کرو۔ تب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ خاموش ہو جانا تو میری ہار ہوگی، لیکن جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، یہی بات جب میں نے قرآن میں پڑھی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی، سکسیسفل لیڈرشپ میں پڑھی، اور جب میں نے اسے اپلائی کرنا شروع کیا، تب مجھے سمجھ آیا کہ جس کو میں اپنی ہار سمجھتی تھی اصل میں تو وہ میری جیت ہے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں۔ مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا؟ یزید مسلمان تھا، اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔